السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ ابن عساکر صفحہ 381، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے شاید اسی میں بھلائی ہو۔ ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر ضرور فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا عامش بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا اور کتا اس کے مال اور متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور شور شرابہ رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد کتے کو بھی بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر اور شاکر شخص نے پھر بھی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی۔ پھر ان سب کو ان کے مال اور اسباب سمیت قید کر کے لے گئے، لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس مرد کامل کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ اللہ عز و جل جب بھی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ اور ہماری ہی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر نظر نہ بھی آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔